الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، انی رأیت البارحۃ عجبا ورأیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرۃ وَيَجْثُو مَرَّةً فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ فَأَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَاوَزَ۔ کیا فرمایا میرے آقا نے کہ میں نے پچھلی رات ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھسٹ کر اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ درود آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا۔ درود پاک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ سبحان اللہ، مطلب یہ کہ درود پاک اسے پل صراط پار کروا کر جنت میں لے گیا۔ تو یہ شان ہے درود پاک کی کہ یہ دنیا میں بھی وظیفہ کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا، یہ محشر میں بھی کام آئے گا۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا خوبصورت نعت کے اشعار ہیں نا، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں، لاشا جو لے گا نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیڑا تباہی میں آ گیا ہے، دے دے سہارا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم آیتیں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہمارے بیان کا ٹاپک ہی قرآن کی باتیں ہوتا ہے۔ آج کون سی آیت ہم نے سننی ہے؟ آج پارہ 26 ہے، سورہ احقاف اور آیت نمبر ہے 20۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں بات تو غیر مسلموں سے ہو رہی ہے، کیونکہ غیر مسلم روز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے ہو۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ۔ تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس لیے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔ اول تو غیر مسلموں کو روز قیامت ذلت کا عذاب تو ہوگا، مگر اس مقام پر آخرت کے اس عذاب نے گرفتار ہونے کی 3 ریزنز بیان کیا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو مسلمان ہیں، لیکن جس وجہ سے غیر مسلموں کو عذاب دیا جائے گا، کہیں وہ عادتیں ہم میں تو نہیں آ گئی۔ وہ 3 عادتیں کیا ہیں؟ اب سنیے قرآن نے کیا کہا۔ نمبر 1 تکبر، کہ یہ بے ایمان لوگ حق کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ نمبر 2 اللہ پاک کی نافرمانی کی، کیونکہ ایمان قبول نہیں کیا۔ نمبر 3 لذتوں میں مشغول ہو کر سب نعمتیں دنیا ہی میں ختم کر لینا۔
آخرت کے لیے کچھ بھی نہ بچانا، یہ تین چیزیں ان کے عذاب کا باعث بنی، ان کی سزا کا باعث بنی۔ اب ذرا غور کیجیے، اس میں ایک بات جو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیاوی لذتوں اور عیش و عشرت کو اختیار کرنے پر غیر مسلموں کی مذمت کی گئی اور انہیں ملامت کی گئی۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان، امت کے دیگر نیک لوگ دنیا کی عیش و عشرت اور جناب صرف لذتوں اور سے کنارہ کش رہتے تھے اور زہد و قناعت والی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے تاکہ آخرت کا ثواب زیادہ ہو، آخرت میں زیادہ برکتیں ملیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، ہاتھ میں گوشت تھا۔ فاروق اعظم مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر کو دیکھا کہ ہاتھ میں گوشت لے کے کہیں جا رہے ہیں، تو پوچھا اے جابر کیا لیے جاتے ہو؟ عرض کیا حضور گوشت کھانے کو جی چاہ رہا تھا، لہٰذا بازار سے خرید لایا ہوں۔ کتنی عجیب اور کتنی کمال کی بات حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کلما اشتہیت شیئا اشتریتا، اے جابر تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے خرید لیتے ہو۔ اما تخشى ان تکون من اہل هذه الآیہ، کیا ڈرتے نہیں ہو کہ اس آیت میں جن کا ذکر ہے کہیں ان سے نہ ہو جاؤ؟ پھر کون سی آیت پڑھی؟ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے، یعنی جو دل میں آیا خرید لیا، جو دل میں آیا تم نے کر لیا۔ ایسا تو نہیں کہ آخرت کی نعمتیں بچیں ہی نہ، ساری دنیا میں خرچ کر لو۔ یعنی دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے سادگی اختیار کرنا، دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے خواہشات نفسی کو روکنا، کیونکہ اس میں جب بندہ گرفتار ہوتا ہے نا کہ جو چاہیے کر لیا، جو چاہیے کھا لیا، جو چاہیے پہن لیا، جو چاہے خرید لیا، جب اس قدر وہ دنیا میں گرفتار ہوتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب شوق ہے، ہر چیز لینی ہے، اب نہیں ہے پیسے تو حرام کمائے گا، نہیں ہے پیسے تو معاذ اللہ وہ پھر غلط کاموں کی طرف جائے گا۔ اگر انسان اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا تو پھر وہ حرام سے بھی رکے گا۔ کیا خوبصورت انداز ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا کہ دنیا کی دولت ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا کی نعمتوں میں غرق نہ کیا تاکہ آخرت کی نعمتیں باقی رہیں۔ ایک اور واقعے سے سمجھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار شام گئے، ملک شام، آپ امیر المومنین تھے، آپ کے لیے بہت لذیذ کھانا تیار کیا گیا، ایسا لذیذ، اتنا جس کو کہنا لگژری کھانا، آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسا پہلے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ھذا لنا فما لفقراء المسلمین الذین ماتوا وهم لا یشبعون من خبز الشعیر، یہ کھانا ہمارے لیے ہے تو ان محتاج مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ جو اس حال میں فوت ہوئے کہ انہوں نے جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی۔ تو آپ کو حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا لہم الجنہ، ان کے لیے جنت ہے، وہ تو کم کھایا انہوں نے، دنیا کو اتنا ان کو نعمت ہی نہیں ملی، صبر کر کے چلے گئے، ان کے لیے جنت ہے۔ یہ سن کر فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کہتے ہیں لَإِن كَانَ حَظُّنَا مِنْ هَذَا الْحُطَامِ وَذَهَبُوا بِالْجَنَّةِ لَقَدْ بَايَنُونَا بَوْنًا بَعِيدًا، کاش ہمارے لیے دنیا کا حصہ چند لکڑیاں ہوتی، وہ محتاج مسلمان اپنے حصے میں جنت لے گئے، ہم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے، فاروق اعظم جیسی شخصیت جو 100% جنتی ہیں، جن کو تو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی، وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ غریب لوگ، وہ فاقہ کش، وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے جنت لے گئے، ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے۔ مگر آج ہمارے پاس تھوڑا ہو تو ہمیں تکلیف ہو جاتی ہے، ہم کسی کے مال کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ بندہ دنیا میں سادہ زندگی گزارے، جو ملے اس پر قناعت کرے، زیادہ کی ہوس نہ کرے، کیونکہ جنت کی نعمتیں ہیں نا۔ لیکن آج تو ریس لگی ہوئی ہے، اس نے گاڑی لی تو میں نے لینی، اس نے موبائل لیا میں نے اس سے اچھا لینا، اس نے گھر بنایا مجھے اس سے اچھا بنانا ہے، اور نہیں ہے تو پریشان ہے۔ یہاں میں غریبوں کو جو جن کو اللہ نے تھوڑی سی نعمتیں کم ملی ہے نا، میں ان کی تسلی کے لیے حدیث سناتا ہوں، اتنی کمال کی حدیث ہے، وہ غریبوں کے لیے، تنگ دستوں کے لیے تو تحفہ ہے، مگر مالداروں کو ہلا دیتی ہے اگر کوئی سمجھدار ہو۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ یا اللہ، آپ سمجھے اس کا معنی؟ اگر اللہ نے تھوڑا دیا ہے اور بندہ راضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہے، قیامت کے دن اگر اس کے عمل تھوڑا ہوا نا، اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے،
ہیں، ہم تو ہیں ہی تھوڑے عمل والے، اللہ نے جتنا دیا۔ اچھا کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی غربت میں اور سادگی میں گزر رہی ہے مگر وہ راضی نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ اچھا بندہ کہہ رہا ہے یار کیا کروں بھائی، جینا پڑے گا، پریشان تو ہوں لیکن بس کاش مجھے بھی مل جائے، میں تو پریشان، مجھے ملا ہی کچھ نہیں۔ تو یہ راضی رہنا نہ ہوا نا، اللہ نے تھوڑا دیا تو بندہ اس کو راضی رہ گیا، اللہ تو نے جو دیا میں اس پر راضی۔ تو جو لوگ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو کرنا یہ کہ راضی رہیں، اللہ نے دیا، اللہ جتنا چاہے گا آگے عطا فرما دے گا، لیکن راضی رہے تو اللہ تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ اس کا اپوزٹ سمجھیں کہ پھر جس کو زیادہ دیا ہے اور قیامت کے دن اس سے زیادہ عمل مانگ لیا گیا تو اس کا بنے گا کیا؟ تو زیادہ کی خواہش تو لوگ کرتے ہیں مگر کیا اعمال زیادہ ہوتے ہیں؟ بلکہ یہاں تو معاملہ الٹا ہے، غریب آدمی بیچارہ مسجد بھی آ رہا ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہوتا ہے، کچھ خوف خدا بھی دل میں ہوتا ہے، مگر جیسے ہی مالدار بنا دیا جاتا ہے مسجد سے بھی دور اور برائیوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات تو مال آ کر بندہ رب سے دور ہو جاتا ہے، تو ایسے مال کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہمیں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی غرض بات سنیے گا، کیا گہری بات فرماتے ہیں۔ آپ سے سوال ہوا دنیا کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا حلالها حساب و حرامها عذاب۔ یہ دنیا کیا ہے؟ کہتے ہیں دنیا کی حرام چیزوں پر عذاب ہے اور حلال نعمتوں کا روز قیامت حساب ہوگا۔ یعنی دونوں صورتوں میں ہم مشکل میں ہے نا، عذاب تو اللہ معاف کرے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم میں سے کسی کو بھی عذاب نہ ہو، حرام کمانے والے کو تو عذاب ہوگا، مگر ایسا نہیں کہ حلال آپ کو ملا تو اس کا حساب نہیں ہوگا، حساب اس کا بھی ہوگا۔ ذرا تصور کریں کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہو، سب اگلے پچھلے حاضر ہوں، میزان عمل رکھ دیا جائے، سورج گرمی برسا رہا ہو، تانبے کی زمین خوب دہک رہی ہو، اور اس حالت میں اگر حساب دینا پڑا حلال چیزوں کا، حرام پر تو عذاب ہے مگر تمہیں حلال مال دیا گیا، تمہیں لباس دیا گیا، گھر دیا گیا، اولاد دی گئی، نعمتیں دی گئی، عزت دی گئی، حساب دو۔ تو ایسی افراتفری میں کیسے حساب دے سکیں گے؟ اب اس بات کو اس طرح سمجھیے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک مالدار شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضور آپ کی دعوت کرنی ہے۔ اللہ والے ویسے بھی دعوت میں جاتے نہیں، آپ اسے انکار کرتے رہے، وہ ضد کرتا رہا، کہتا اچھا ٹھیک ہے اگر بلا ہی رہے ہو تو میری 3 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو مانو گے تو میں نے تمہارے گھر پہ آنا ہے۔ کہتا بس حضرت جو آپ کی شرط ہوگی مانوں گا، آپ میرے گھر آ جائیں۔ شرطیں تو بتائیے۔ فرمایا پہلی شرط یہ ہے جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری شرط جو چاہوں گا کھاؤں گا، پھر اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، تیسری شرط یہ ہے۔ کہتا حضرت تینوں شرطیں منظور۔ اب جب حضرت نے اوکے کر دیا، ڈیٹ فکس ہو گئی، اس نے پورے شہر میں اعلان کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو بلایا کہ مبارک ہو میرے گھر پہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ رہے ہیں، بڑی شاندار دعوت، طرح طرح کے کھانے، زبردست قسم کا اس نے پوری تیاری کر لی۔ لوگ آ گئے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی کا انتظار۔ آپ جیسے ہی آئے، جہاں جوتے پڑے تھے نا لوگوں کے، وہاں حضرت حاتم اصم بیٹھ گئے۔ کھانے کا ٹائم ہوا، اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت حاتم اصم نے وہ ٹکڑا کھانا شروع کر دیا۔ اب بڑا سا چولہا لاؤ اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا توا رکھ دو۔ چولہا جلایا گیا، توا رکھ دیا گیا، توا لال ہو گیا، اتنا جلا کہ وہ ریڈ ہو گیا، سرخ۔ حضرت حاتم اصم نے اپنے جوتے اتارے اور اس توے پہ کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں یا اللہ میں نے آج کے کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے، یہ کہہ کے نیچے آ گئے۔ اب سارے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے چپل اتاریں، اس توے پہ کھڑے ہو کے بتائیں آج کیا کیا کھایا ہے۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ حضرت یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، ہم اس توے پر کیسے پیر رکھ سکتے ہیں؟ آپ تو کرامت والے بزرگ ہیں، اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے، ہم تو اس کے قریب نہیں جا پا رہے، آپ کہہ رہے اس پہ کھڑے اور پھر سارا حساب دیں، کتنی روٹیاں، کتنے سالن، کتنی بوٹیاں، کتنی سویٹ ڈش، کتنے پانی، کتنے شربت، اتنی دیر میں تو جل کے خاک ہو جائیں گے، ہم نہیں کر سکتے۔ اب اللہ والے تھے نا۔ اب جو حضرت حاتم اصم نے جواب دیا، ایکچولی دس از دا میسج، ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے فرمایا ہے لوگوں تم سے اس توے پر کھڑے ہو کر جو دنیا کی آگ سے تپا ہوا ہے، ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جا رہا، ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ کیسے دو گے حساب؟ لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے ہیں لوگ۔ پھر حضرت حاتم اصم نے سمجھایا کہ توبہ کرو، زندگی ایسی گزارو کہ اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ حلال کمانا بڑی بات ہے مگر اس حلال کو حلال جگہ پر خرچ بھی تو کرنا ہے نا۔ کچھ لوگ بعض اوقات حرام کمانے سے بچ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل حرام نہیں کمانا چاہیے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، رشوت، کسی طرح اگر بچا کے آپ نے حلال کما لیا دیٹس گریٹ،
مگر یہ دیکھیے کہ خرچ بھی حلال کر رہے ہیں کہ نہیں، کمایا حلال میں، خرچ حرام میں ہو رہا ہے، ناچ گانے ڈھول تماشے، گھر میں شادی ہوئی تو فنکشنز ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں، جناب کیا کریں، کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے آئے دن شادیوں میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں کو بلایا کروڑ روپے دے دیے، فلاں ناچنے والے کو بلایا 1.5 کروڑ روپے کا فنکشن کروایا۔ اس ایک ایک روپے کا حساب حضرت حاتم اسم کہہ رہے ہیں اس توے پہ کھڑے ہو کے آج کے دن کا کھانے کا حساب دو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں کھڑے ہو سکتے، تو بتائیں نا قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس پوری زندگی کا حساب، یہ تمام گناہوں کا حساب، ان تمام عیاشیوں کا حساب کیسے بنے گا؟ نہ کریں ایسا۔ ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا، ایک ایک نعمت کے بارے میں کوشچن ہوگا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ غور کیجئے، کیا ہمارے پاس جواب ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا، گھر دیا، عزت دی، دولت دی، شہرت دی، اولاد دی، فیملی دی؟ کیا اس کا جواب دے سکیں گے کہ ہم پراپر استعمال کر رہے ہیں؟ اب اپنی باڈی کو دیکھ لینا، آنکھیں دی، آنکھوں سے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اس لیے دی کہ نافرمانی کی جائے۔ ہاتھ دیے، ہاتھوں سے لوگوں کی مدد ہو رہی ہے، ہاتھوں سے اچھے کام ہو رہے ہیں، ہاتھوں سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ پیر دیے، پیر سے اللہ کے گھر کی طرف چلتے ہیں، اسی پیروں سے غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں۔ غور کریں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ کاش ہم نعمتوں کو صحیح استعمال کرنے والے بن جائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ غیر مسلموں کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے دنیا میں نعمتیں یوز کر لی، آخرت کے لیے کچھ بچا کر نہیں رکھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بس دنیا دنیا، یہاں کی لذت، یہاں کی چیزیں، اور بندہ یہاں ایسا غرق ہو جائے کہ پھر آخرت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچے۔ ایک بار مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال ہے۔ سرکار علی وقار علیہ السلام، اللہ کے حبیب علیہ السلام، اس تکیے سے ٹیک لگائے خردرے بان سے بنی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، بڑی سی، جس کو خردرا ہوتا ہے نا، اس کی ڈوری جو ہوتی ہے، کورس فائبر کارڈز ہوتی ہیں، خردرے بان کی وہ بنی ہوئی چارپائی ہوتی ہے۔ چارپائی پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، اس ڈوریوں پر، اس رسیوں پر جو خردری تھی، پیارے آقا لیٹے ہوئے تھے۔ جب نبی پاک علیہ السلام چارپائی سے اٹھے نا، تو آپ کے جسم پر اس چارپائی کے نشان بنے ہوئے، ہائے ہائے ہائے، جن کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے، جو ریزن آف دا اول کریشن۔ ہم کہتے ہیں نا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ویسے نہیں کہتے، یہ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، لولا کلما خلقت الافلاق، محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو یہ آسمان نہ بناتا۔ سارا جہان بنا حضور علیہ السلام کے لیے، اور حضور کیسے کہ ایسی چارپائی پہ آرام کر رہے ہیں کہ جسم پر نشان ہو گئے، کھجور کی چھال کا تکیہ۔ حضرت عمر نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی کو، اپنے عاشق زار کو، حضرت عمر کو روتے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آپ کا اونچا مقام ہے، آپ کیسر و کسرا، روم اور ایران کے بادشاہوں سے بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسرا یعنی دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ایمان والے نہیں، وہ محلات میں رہیں، نرم بستروں پر سوئیں، حضور ان کے لیے بہت کچھ ہے، اور آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے، اور آپ ایسی زاہدانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب غور سے نبی پاک کا جواب سنیں، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ نبی پاک فرماتے، عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان غیر مسلموں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں، ادھر مل جائے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یار ویسا گھر میرا کیوں نہیں، ایسا بستر میرا کیوں نہیں، ایسی گاڑی میری کیوں نہیں، ایسی لگژری لائف میری کیوں نہیں، اسی چکر میں مر گئے ہم۔ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، اور ادھر کی نعمتیں، اللہ اکبر، حدیث کے الفاظ ہیں، جنت کی وہ نعمتیں، حدیث کا خلاصہ ہے، کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کا اس کے دل پر گمان بھی نہیں گزرا، یعنی امیجنیشن بھی نہیں ہو سکتی۔ جنت ایسی ہے، اللہ نے ایسی تیار کر رکھی ہے، مگر کس کو فکر ہے جنت کی؟ ہمیں تو ابھی چاہیے نا، کیونکہ جنت تو بعد میں ملے گی۔ ہم اصل میں ایکچولی نفسیاتی پرابلم ہمارا یہ ہے کہ نیکی پر جو اجر ہے وہ بعد میں ملے گا،
गुनाह की लज्जत अभी मिल जाती है, बंदा कहता है इधर उठाओ ना लज्जत भाई, वो तो पता नहीं मिलेगी, माद अल्लाह, ईमान ही नहीं है ना, वो भरोसा नहीं है। जिस दिन ये लेवल मिल गया आपको भरोसे का, तो फिर दुनिया की लज्जतों में गर्क होने को जी नहीं चाहेगा। और इसी वजह से बंदा फिर पहले लज्जतों में गर्क होता है, जो हमें रोका गया ना कि सिर्फ दुनिया की हवस दिल में ना हो। खाना पीना मना नहीं है, लिबास मना नहीं है, लग्जरी घर मना नहीं है, लेकिन अगर हर दिल में आने वाली चीज करने का जी चाहेगा ना, तो एक वक्त आएगा हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाएगी। बंदा हर वो चीज चाहेगा जो दिल चाहता है, रोकने की तमन्ना ही नहीं होगी ना। हम अपने बच्चों को नहीं रोक पाते कि नहीं नहीं यार बच्चा कह रहा है दे दो, हालांकि वो बाज़ औक़ात गलत होता है उसके लिए, क्योंकि हमने नो कहने का, अपने नफ्स को मना करने की आदत ही नहीं रखी है। और उसकी वजह से पहले हलाल लज्जतों में, और एक वक्त आता है कि फिर नुकसानदेह लज्जतों में, और एक वक्त आता है फिर हराम लज्जतों में बंदा पड़ जाता है, और आखिरत की जो नेमतें हैं उससे दूर हो जाता है। नबी पाक की शान क्या है? नात के अशार सबको याद है। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। ये बात समझनी है। कुछ लोग होते गरीब फकीर, उनके हाथ में नहीं होता अमीरी, मगर मेरे आका वो हैं जो बादशाह हैं और बादशाही में फकीरी की। इख्तियार था आपके पास, खुद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने चांदी के बनकर मेरे साथ चलना शुरू हो जाए। मगर हाल क्या है? सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी ना सोना था, सलाम उस पर के सादा बोरिया जिसका बिछौना था। होते हुए बादशाही में फकीरी करना, ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का अंदाज है। काश ये बात समझ आ जाए कि होते हुए बंदा सादा लाइफ गुजारे, अपने नफ्स को काबू रखे। यार हर वो चीज नहीं करनी जो दिल चाह रहा है, उसको रोकेगा, अल्लाह आखिरत की नेमतों में इजाफा फरमा देगा। है आपको चाह रहा है यार मैंने बेहतरीन खर्च करना है, थोड़ा कम करके किसी गरीब का भला कर दें, अल्लाह की राह में जमा करा दें कि चले यार दीन के राह पे खर्च कर रहा हूं, आखिरत में मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगा। ये अंदाज इख्तियार करें, इंशाअल्लाह इससे आपकी, आप कहते हैं ना चादर के अंदर पैर फैलाएंगे। आज के दिन अच्छे, कल दिन डिस्टर्ब हो गए तो फिर जिन लोगों की आदत हर चीज लेने की, हर खर्च करने की, खुदा ना खास्ता जब हाथ तंग होता है तो बड़ी तकलीफ में आते हैं। और जो अक्लमंद मालदार होता है वो अपने आप को उस स्टेबिलिटी के साथ रखता है कि अल्लाह ना करे कभी आमदनी कम भी हो गई तो जिंदगी में कोई बड़ा असर ना आए, वो सादे खाने, सादे लिबास, सादा जिंदगी, कम खर्च वाली, मयाना रवि वाली गुजारे, ताकि जनाब लाइफ स्टेबल रहे। और अगर पैसे अल्लाह ने ज्यादा दिए हैं, कुछ लोग कहते हैं यार है तो खर्च ना करें, अरे भाई खर्च करने तो इसी पैसे को जन्नत के आखिरत के अकाउंट में जमा करा दो ना। आपको अपने बच्चों की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च करके और अल्लाह को नाराज करने वाले काम करना क्यों जरूरी है? एक साहब मुझे मिले, बड़े अच्छा उनका जहन है, हमारे रिश्तेदारों में से, अल्लाह ने उनको बहुत नवाजा है। वो जब भी बच्चे की शादी करते हैं एक ही प्रोग्राम करते हैं, हालांकि लोग 15 एक महीना शादियां चल रही होती हैं, शादी शुरू हुई है खत्म ही नहीं हो रही, ये नाइट तो वो खाना तो वो बेहयाई, वो नाच, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा यार आप एक ही प्रोग्राम, कमाल का जवाब दिया, क्या करोड़ों रुपए खर्च कर सकता हूँ, मगर मैं वो पैसे बचा के उतने ही पैसों में कुछ गरीब बच्चे बच्चियों की शादी करा देता हूँ। फायदा क्या होता है कि जिनकी शादी करवाता हूं ना, वो सारी जिंदगी मेरे इन बच्चों के लिए दुआ करते हैं जिनकी अभी शादी हुई है, तो मेरे इन बच्चों की लाइफ बड़ी अच्छी गुजरती है। सुभान अल्लाह, करोड़ों रुपए उन्होंने भी खर्च किए, मगर बकिया पैसे जन्नत के अकाउंट में भी जमा हो गए, वहां मिलेंगे भी वापस इंशाअल्लाह। और जिनकी जिंदगी बन गई, कितना अच्छा तरीका है। काश की जहन बन जाए कि अगर जहां मुझे ज्यादा खर्च करने को जी चाह रहा है करें, मगर उसमें जो हराम चीजें माइनस करें और उसकी जगह पर वही पैसे अल्लाह की राह में दे दें, किसी गरीब मुसलमान को दे दें, उसका घर बना दें, उसकी शादी करवा दें। वो जब तक उसमें जिएगा आपके वारे नहीं आने हो जाएंगे ना। तो यही तो समझना है कि हर दिल में आने वाली चीज करने की जब आदत होगी ना, तो एक वक्त आएगा कि ऐसे हराम में मुब्तला हो जाएंगे। और यही बच्चे हमारी जिद कर करके बाज़ औक़ात हराम कामों में पड़ते हैं ना, क्योंकि आपने मना तो कभी किया ही नहीं, बेटा जो चाहिए ले लो, है बच्ची आपको जो चाहिए ले लो, जहां जाना है चले जाओ, जिधर दाखला लेना है दाखला ले लो। हालांकि देखा नहीं जा रहा कि इससे इसकी अखलाक, इसके आमाल, इसकी आखिरत और सबसे बढ़कर ईमान बर्बाद हो सकता है। अब तो पहले सुनते थे कि जनाब लड़के जाते हैं बैरून मुल्क में पढ़ने के लिए, और अब ये मिसालें मिल रही हैं कि अकेली लड़कियां जा रही हैं पाकिस्तान, मुसलमान के घरों की। कहां गई बेटी यूरोप गई है, किधर यूके गई है पढ़ने के लिए अकेली। तो कहां रहेगी? पर्दे का क्या होगा? शरीयत के अहकाम पर अमल कैसे होगा? और उन ममालिक में क्या हाल होगा उसका? नोबडी केयर्स। इसलिए पैसा अल्लाह ने दिया कि उस पैसे का ये इस्तेमाल,
ہم اللہ کو جواب کیا دیں گے؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں تھی ماں باپ کی؟ یہ وہی وجہ بنی کہ پہلے بچپن میں منع نہیں کیا، روکنے کی عادت نہیں رکھی، اب جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں۔ آؤ میں آپ کو حسنین کریمین کا واقعہ سناتا ہوں، نبی پاک کی سیرت سے سنا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے اس بیان کے بعد کرٹیسائز کیا جائے سوشل میڈیا پر کہ دیکھو مولانا صاحب جو ہے وہ ہماری زندگی مشکل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو آپ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دے رہا ہوں، میں اپنے آقا کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا وہ غور سے یہ واقعہ سن لیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی عادت کریمہ کیا تھی کہ جب بھی سفر کی ابتدا فرماتے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک سے سفر کی ابتدا کیا کرتے ہیں۔ ہاں اس لیے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ بیٹی سے پیار کیسا ہوتا ہے۔ نبی پاک نے پریکٹیکلی بتایا کہ والد کا بیٹی سے انٹریکشن کیا ہوتا ہے۔ آج کل لوگ بیٹی اور بیٹے ہوں تو بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں، بیٹی کا خیال ہی نہیں۔ بیٹی کو پیار دیں، عزت دیں۔ نبی پاک جب بھی سفر پر جاتے بی بی فاطمہ کے گھر آتے پہلے، پھر وہاں سے سفر شروع فرماتے، اور سفر سے واپسی پر بھی سبحان اللہ سب سے پہلے خاتون جنت کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ کیا انداز ہے نبی پاک علیہ السلام کا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام سفر سے واپس آئے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، دیکھا کہ دروازے پر نقش و نگار والا پردہ لگا ہوا ہے اور حسنین کریمین کے ہاتھ میں چاندی کی کوئی بنی ہوئی چیز ہے۔ اچھا یہ دونوں چیزیں ناجائز نہیں ہیں، اپنے گھر کے باہر اگر کوئی اچھا والا پردہ لگا لے اور بچے اگر کوئی چاندی کی چیز انہیں دے دی جائے، لیکن نبی پاک کا انداز، پیارے آقا کو پسند کیا ہے؟ اللہ اکبر، پیارے آقا نے یہ دیکھا تو ملے بغیر ہی واپس تشریف لے گئے، بی بی فاطمہ سے ملاقات ہی نہیں کی۔ اب وہ بھی نبی پاک کی شہزادی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مزاج جانتی تھی، فوراً پردہ اتارا، حسنین کریمین کے ہاتھ سے وہ چاندی کی چیز لی اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس بھیج دی۔ اچھا والدہ تو سمجھ گئی، بچے تو بچے ہوتے نا، وہ روتے ہوئے نبی پاک کے پاس آ گئے حسنین کریمین، اور نبی پاک سے وہ چاندی والی چیز واپس لینا چاہیے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک صحابی کو وہ چاندی عطا فرمائی، حکم فرمایا اسے بیچ دو اور اس کے بدلے فاطمہ کے لیے لکڑی کا بنا ہوا ہار لے آؤ، بے شک یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ مجھے پسند نہیں کہ یہ اپنی نعمتیں دنیا ہی میں استعمال کر لیں۔ اللہ اکبر، آپ بتائیں کہ جائز تھا، حلال تھا، مگر چونکہ نعمتوں کا اکثر استعمال اگر دنیا میں ہم کریں گے تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ آخرت کی نعمتیں دنیا میں استعمال نہیں کرنی۔ کتنی گہری بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بچہ روتا ہے موبائل پکڑا دیتے ہیں، جان چھوٹ جاتی ہے، ناشتے میں پکڑا دو، کھانے میں پکڑا دو، سفر میں جا رہے ہیں تو اس کو موبائل دے دو، حالانکہ وہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے؟ آگے بڑھتے بڑھتے اب تو 2-2 سال 3-3 سال کے بچے یوٹیوب کھول لیتے ہیں اور وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں کوئی فکر ہی نہیں، اور اس کے دماغ کے اندر اس کے ایمان پر، اس کے کریکٹر پر، اس کی تھنکنگ پر، اس کے ایموشنز پر کس قدر وہ ایفیکٹ جا رہا ہے۔ ہمیں کیا پرواہ، بھائی بچہ روتا ہے میں نے دے دیا موبائل، آئی پیڈ لا کے دے دیا، فلاں چیز لا کے دے دی، بچپن سے ہی آپ نے۔ اچھا پھر ہم کہتے ہیں بچے سے لیتے کیوں نہیں، وہ روتا ہے۔ ہاں بی بی فاطمہ کے گھر سے حسنین کریمین بھی روتے ہوئے آئے تھے نا، نبی پاک نے سبحان اللہ کتنی 1450 سال پہلے ہماری تربیت فرما دی کہ بچہ روئے اور اگر کوئی چیز اس کے لیے بہتر نہیں تو اس کو رونے دو۔ وہ حسنین کریمین کہ جن کی آنکھ کا آنسو فرشتے برداشت نہیں کرتے تھے، اللہ اکبر، فرشتے گوارا نہ کرتے کہ حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو آ جائے، مگر نبی پاک ان کی تربیت فرما رہے۔ ایکچولی دس از ریکوائرڈ کہ آج اپنے بچوں کو اب اس کا طریقہ ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ سمجھاتے ہیں کہ یار اگر بچے کو موبائل چھوڑوانا ہے تو آپ انوالو ہو جائیں۔ اصل میں ہمارے پاس ٹائم نہیں بچا نا، ماں باپ چاہتے ہیں ہم بھی فری رہیں، ہم بھی اپنا موبائل یوز کریں، بچے اپنا موبائل یوز کریں۔ ایک ہی گھر میں کبھی کبھی منظر ہوتا ہے ڈرائنگ روم میں 5-7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی ماں باپ سب، مگر کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، سب اپنے اپنے موبائل پر ہیں، گھر میں رہ کر بھی اجنبی ہیں۔ وہ کچھ عرصہ پہلے کراچی میں کوئی پرابلم ہوئی تھی تو ایک دن کے لیے موبائل بند کیا گیا تھا، سگنل بند کر دیے گئے، تو سوشل میڈیا پہ ایک بڑی پیاری سی پوسٹ مجھے پڑھنے کو ملی کہ ایک شخص کہتا ہے بڑے دنوں بعد اپنے گھر والوں سے ملاقات ہوئی اور پتہ چلا اچھے لوگ ہیں، یعنی اپنے گھر میں جا کر بھی اپنے گھر والوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی، اور ہمیں یہ اندازہ نہیں کہ کمرہ بند کر کے میری نوجوان بیٹی، میرا نوجوان بیٹا یا میرا ینگسٹر، میری اولاد کیا دیکھ رہی ہے، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں۔ ایک تو اعمال برباد ہونا، ایک تو بے حیائی کی طرف چلے جانا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر اس سے بڑا مسئلہ بتاؤں آپ کو، اس سے بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، اور وہ ہے ایمان چلا جانا۔ سوشل میڈیا پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، جو ایگزسٹنگ آف گاڈ پر بات کر رہے ہیں، جو جناب ہماری یوتھ کو کنفیوز کر رہے ہیں، اور ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہم اپنے